الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم میں رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپ ان مسلمانوں کو نصیحت کیجیے، اس لیے کہ نصیحت مومنین کو، ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. حدیث شریف میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو حدیث قدسی کہلاتی ہے، فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی انا عند الظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی ملأ ذکرته ملأ خیر من وإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني مشيا أتيته هرولة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جس طرح میرا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر میرا بندہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اس کو ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، اور اگر میرا بندہ مجھے اپنے جی میں، اپنے دل میں یاد کرے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں بازوں کو پھیلاؤ کے مطابق اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس تیزی سے چل کر کے آتا ہوں. اس حدیث شریف میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف اس سے زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عجز منکم عن اللیل ان یکابدہ، کہ تم میں سے جو آدمی رات کو تہجد اور ذکر اللہ کے لیے جاگنے سے عاجز ہو اور دشمن سے جنگ کرنے میں بزدل یا کمزور ہو اور اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے کے اندر بخیل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے
تاکہ اس کے اندر سے یہ کمزوریاں نکل جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان للہ تعالی سرایا من الملائکہ تحول وتقف على مجالس الذکر فی الارض فإذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر اغدوا وروحوا في ذكر الله تعالى ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد حيث أنزله من نفسه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے گھومنے والے ہیں جو چکر لگاتے ہیں، اور زمین میں جہاں انہیں مجلس ذکر والے ملتے ہیں، مجالس ذکر ملتی ہیں، تو وہاں پہ وہ ٹھہرتے بھی ہیں۔ اس لیے جب تم جنت کے باغات کو دیکھو تو ان سے خوب چڑھ لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغات کیا چیز ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجالس ذکر، تم صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزارا کرو، اور جو شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اپنا مرتبہ معلوم کرے تو اس کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اسی مرتبہ میں رکھتے ہیں جتنا بندہ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں جگہ دی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احکام اسلام مجھ پر بہت ہو گئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز کا حکم فرمائیں کہ میں اس میں لگ جاؤں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، کہ تیری زبان ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے، یعنی ہر وقت کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ ایسے ہی ایک حدیث میں وارد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم الا وبقاء الارض تنادى بعضها بعضا یا جارۃ هل جاز علیک اليوم ذاکر اللہ تعالی۔ فرمایا کوئی دن بھی ایسا نہیں کہ زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے کو پکار کر کے اس سے یہ نہ پوچھتا ہو کہ اے پڑوسی، کیا تجھ پر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے یا نہیں؟ قابل صد احترام سامعین، فرشتے جب مجالس ذکر سے فارغ ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ، تم کہاں تھے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ جبکہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ کہاں تھے اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمارے پروردگار، آپ تو خوب جانتے ہیں ہم آپ کے بندوں کے پاس تھے جو آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ کی تقدیس بیان کر رہے تھے، آپ کی تعظیم بجا لا رہے تھے، آپ کی بزرگی کا اظہار کرتے تھے، آپ سے سوال کرتے تھے، مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے اور آپ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، وہ کیا مانگتے تھے، کیا طلب کرتے تھے اور کس سے پناہ مانگتے تھے؟ تو
تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، آپ خوب جانتے ہیں وہ جنت طلب کرتے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم گواہ بن جاؤ، جو انہوں نے مانگا ہے میں نے دے دیا ہے، اور جس سے خوف کھاتے تھے اس سے محفوظ کر دیا ہے، اور ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، عبدی اذکرنی ساعتاً بالغدو و ساعتاً بالعشی اقفک ما بینہما، کہ اے میرے بندے، تو ایک گھڑی صبح اور ایک گھڑی شام مجھے یاد کر لیا کر، یعنی صبح و شام تھوڑا سا وقت نکال کر کے میری یاد کے اندر اس وقت کو گزار لیا کر، تو میں ان دونوں کے درمیان میں، یعنی ساری رات اور سارے دن کے درمیان کا جو وقت ہے اس کے لیے کافی ہوں، یعنی تیری صبح سے شام تک کی جتنی ضروریات ہیں میں ان تمام ضروریات کی کفایت کروں گا۔ بعض کتابوں کے اندر ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تجھے کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ تو مجھ سے سوال کرتا ہے اور میں تجھ سے تیری مصلحت کی خاطر روک لیتا ہوں، پھر تو مجھ سے سوال میں عاجزی اور زاری کرنے لگتا ہے، تو میں تجھ پر اپنی رحمت اور کرم کی عنایت کرتا ہوں، اور جو تو نے مجھ سے طلب کیا وہ بخش دیتا ہوں، پھر تو اسی سے جو میں نے عطا کی ہے، میں نے تمہیں بخشا ہے، میری نافرمانی میں مدد پکڑتا ہے، تو میں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں۔ کتنی اچھائیاں ہیں جو میں تجھ سے برتتا ہوں، اور کتنی برائیاں ہیں جو تو میرے سامنے کرتا ہے۔ قریب ہے کہ میں تجھ پر ایسا غضبناک ہوں کہ اس کے بعد کبھی بھی راضی نہ ہوں۔ اور اسی طرح بعض آسمانی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، کب تک تو میری نافرمانی میں ڈٹا رہے گا، جبکہ میں نے تجھے رزق بھی دیا، احسان بھی کیا، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، کیا میں نے تجھے اپنی روح میں نہیں پھونکی؟ کیا تو نہیں جانتا جس نے میری اطاعت کی میں نے اس سے کیا معاملہ کیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کو کیسے پکڑا؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ سختیوں میں تو مجھے یاد کرتا ہے، اور راحتوں کے اندر، بھلے وقت کے اندر تو مجھے بلا دیتا ہے۔ تیری بصیرت کی آنکھ کو خواہش نفسانی نے اندھا کر دی ہے، پھر مصیبت کے وقت میری طرف کیوں للچاتا ہے؟ یہ تو اس کا حال ہے جس پر نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی۔ بس یہ سستی کب تک ہے؟ اگر تو گناہوں سے توبہ کر لے تو میں تیری سب خواہشات پوری کروں گا۔ ایسے گھر کو ترک کر دے جس کا اجلا پن حقیقت میں میلا ہے، اور اس میں جھوٹی خواہشات ہیں۔ کم درجہ والوں کے ہاتھ تو نے میری ملاقات کو بیچ ڈالا، جبکہ وجود میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس وقت تیرا کیا جواب ہوگا جب تیرے خلاف تیرے اعضاء گواہی دیں گے، جس کو تو سنتا اور دیکھتا ہوگا؟ فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو اپنے سامنے پائے گا، اور اسی طریقے سے جو اس کے برے کام ہوں گے وہ بھی اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ اسی لیے کسی نے فرمایا کہ تعصی اللہ وانت تزعم حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ
इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। फरमाया तू अल्लाह की नाफरमानी करता है और उससे मोहब्बत का दावेदार भी है। ये अक्ल के नज़दीक महाल भी है और अनोखा भी। अगर तेरी मोहब्बत सादिक हो, सच्ची हो, तो तू उसकी फरमा बरदारी करता, इसलिए कि मुहिब महबूब का फरमा बरदार होता है। हज़रत मालिक बिन दीनार जो एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, फरमाते हैं मैं अपने एक पड़ोसी के पास गया जब वो मौत की सख्तियों और सकरात की मुशक्क़तों में मुब्तला था। किसी वक़्त गशी तारी हो जाती थी, किसी वक़्त इफाक़ा हो जाता था। उसके दिल से तवील गर्म सांस निकलते थे। वो इसके बावजूद अपनी दुनिया में मुनहमिक था और अपने मौला की बंदगी से रूगर्दानी कर रहा था। मैंने उससे कहा, ए भाई, अल्लाह से तौबा कर, अपनी गुमराही से लौट, उम्मीद है अल्लाह तुझे तेरे दर्द की शिफा बख्शे और तेरा इस मर्ज़ को दूर कर दे और अपने कर्म से तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उसने कहा, थोड़ी देर सब्र करो, थोड़ी देर सब्र करो, जो वक्त आने वाला है वो करीब आ चुका है और मैं मरने वाला हूँ। हाय अफसोस उस उम्र पर जिसको मैंने तबाह कर दिया। मैं इरादा करता हूँ कि मैंने जितने गुनाह किए हैं उनसे तौबा करूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि मैंने घर के एक कोने से किसी आवाज़ देने वाले को ये सुना जो ये कह रहा था, आहदना का फवजदना का गदरन, कि हमने तेरी तरफ बहुत तवज्जो दी मगर तुझे गद्दार पाया। एक हदीस में आता है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा ताबल अब्दु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व हसनत तौबतुहु व क़ाम बिल्लैलि युनाजी रब्बहु अवक़दतिल मलाइकतु सिराजम मिन नूरिन व अल्लक़तहु बैनस समाइ वल अर्ज़ फ़तक़ूलुल मलाइका मा हाज़ा फ़युक़ालु लहुम इन्न फ़ुलान इब्न फ़ुलानिन क़द इस्तलहल लैलत मअ मौला। फरमाया जब कोई आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तौबा करता है और तौबा को खूब निभाता है और रात के वक़्त अपने रब से मुनाजात करता है, तो फरिश्ते नूर का एक चिराग जलाकर आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका देते हैं। दूसरे फरिश्ते पूछते हैं ये क्या है, तो उन्हें बताया जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने, फ़लाँ के बेटे फ़लाने ने अपने खुदा के लिए उसकी याद के अंदर रात गुजार दी। एक हदीस में कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा क़ामल अब्दु बिल्लैलि तबाशरत आज़ाउहु व नादा बाज़ुहा बाज़न क़द क़ाम साहिबुना लिख़िदमतिल्लाहि तआला। फरमाया जब कोई बंदा रात को तहज्जुद अदा करता है तो उसके आज़ा एक दूसरे को खुशखबरी देते और पुकारते हैं कि हमारा साथी अल्लाह ताला की गुलामी में खड़ा हो गया है। हज़रत अहमद बिन अबिल हवारी फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू सुलेमान दारानी के यहाँ हाज़िर हुआ, उन्हें रोते हुए पाया, तो मैंने अर्ज़ किया, मेरे आका आप क्यों रो रहे हैं? उन्हें फरमाया, ए अहमद, मोहब्बत वालों पर जब रात छा जाती है तो वो अपने कदम फैला देते हैं और रुकू और सजदा की हालत में उनके रुखसारों पर आंसू जारी रहते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जब अल्लाह जल्ल जलालुहु उन पर मुतवज्जह होते हैं तो फरमाते हैं, जब अल्लाह जल्ल जलालुहु उन पर मुतवज्जह होते हैं तो फरमाते हैं, ए जिब्रील,
اور فرمائے کہ جب رب العالمین ان پر متوجہ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں جبریل میرا بندہ میرے سامنے ہے جس نے میرے ساتھ کلام کرنے میں لذت پائی اور میرے ساتھ مناجات کر کے راحت محسوس کی، میں ان سے باخبر ہوں، ان کی بات کو سنتا ہوں، ان کے غم اور رونے کو دیکھتا ہوں۔ اے جبریل ان کو آواز دے اور ان سے پوچھ کہ یہ پریشانی کیوں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا کسی مخبر نے، کسی خبر دینے والے نے تمہیں بتلایا ہے کہ دوست اپنے دوستوں کو آگ کے عذاب میں ڈالے گا؟ کیا مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں قوم کو رات کو ٹھکانہ دوں اور ان کو سوتے میں دوزخ کا حکم کر دوں؟ ایسا تو کسی برے آدمی کو بھی لائق نہیں۔ مالک کریم کی مناسب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں ان کے سامنے اپنا ہدیہ ضرور پیش کروں گا۔ میں اپنے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹاؤں گا، میں ان کی طرف دیکھوں گا اور وہ مجھے دیکھیں گے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ میں نے بعض سابقہ کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ حضرات میرے سر آنکھوں پر ہیں جو میری خاطر تکالیف سہتے ہیں اور میری خوشنودیوں کی طلب میں کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، ان کو آخرت میں کیا پریشانی لاحق ہو سکتی ہے؟ وہ تو میری ذمہ داری میں ہیں اور میری جنت میں مزے سے رہیں گے۔ اس وقت جنت میں اپنے حبیب قریب کے دیدار عجیب سے دنیا میں نیک اعمال میں مصروف ہونے کی مسرت اور خوشی پائیں گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں میں ان کو ضائع کر دوں گا؟ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں تو دوستوں پر بڑا مہربان ہوں اور خطا کاروں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور ان کے معاملے میں ارحم الراحمین ہوں۔ اس لیے میرے معزز سامعین و ناظرین، ہمیں ہر حال کے اندر رب العالمین کی یاد کے اندر مصروف رہنا چاہیے اور اپنے رب کی طرف ہر حال کے اندر متوجہ ہونا چاہیے۔ ہماری جو گمراہی ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، ان سے ہمیں باز آنا چاہیے اور جو زندگی ہماری باقی رہ چکی ہے اس زندگی کو ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر اور اللہ کے ذکر کے اندر، اس کی یاد کے اندر گزارنے کی کوشش کریں اور جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں ان کو ترک کریں اور اس کے اوپر صبر کریں، اور جتنے بھی ہم سے آج تک کی زندگی کے اندر گناہ ہو چکے ہیں، جرائم ہو چکے ہیں، ان گناہوں اور جرائم سے پوری قوت کے ساتھ دور بھاگیں، اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں اور اللہ رب العزت سے خاتمہ بالایمان کی دعائیں مانگیں۔ اس دنیا کے اندر گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنا، ان سے دور رہنا اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے اوپر صبر کرنا، یہ دوزخ پر صبر کرنے سے بہت آسان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔